سیدنا عمر بن الخطاب جو ہے خلیفہ وقت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے تھے، رات کو نا بھیس بدل کے نکل جاتے تھے، سڑکوں پہ گھومتے تھے کہ میرے لوگوں کے حالات کیسے ہیں، چہرہ چھپا کر چہرہ ڈھانپ لیتے۔ البتہ ان کی ہائٹ اتنی تھی کہ کبھی کبھار نا کچھ صحابہ کو شک پڑ جاتا کہ یہ عمر بن الخطاب ہے۔ تو ایک دفعہ ایک جگہ سے گزرے تھے تو آپ کو نا ایک عورت کی آواز آئی کہ وہ نا کچھ ہانڈی میں پکا رہی ہے، اور ہانڈی میں پکا رہی ہے اور ساتھ ساتھ کچھ لوریاں سنا رہی ہے، اور اس کے بعد نا اس نے کچھ الفاظ منہ سے ادا کیے کہ کاش اگر امیر المومنین کو پتا ہوتا میرے حالات کیسے ہیں۔ آپ نے کان جو ہے لگا کے سنا یہ کیا کہہ رہی ہے، تو دیکھا کہ وہ نا اپنے بچوں کو سلا رہی تھی، اور جب انہوں نے ہانڈی کے اوپر جھانکنے کی کوشش کی تو پتا چلا وہ پتھر پکا رہی ہے۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے اور آپ نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا، ماسک آپ نے اس طرح پہنا ہوا تھا، منہ لپیٹا ہوا تھا۔ آپ نے کہا کہ بہن آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بہت غریب ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور میرے بچے جو ہیں وہ بھوکے ہیں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، تو میں ان کو سلانے کے لیے نا یہ بہت ضد کرتے ہیں رات کو، کھانا دو، میرے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے، تو میں کیا کرتی ہوں، میں دیگ میں پتھر چڑھا دیتی ہوں اور ان کو ہلاتی رہتی ہوں، تو ان کو لگتا ہے کہ کچھ پک رہا ہے، بس ابھی کھانا آ رہا ہے، بس اسی کھانے کے انتظار میں ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، تو میری جان چھٹتی ہے، تو میں پھر اس کے بعد خود یہی پانی بند کر کے میں سو جاتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ نے امیر المومنین کو بتایا نہیں، ان کا بیت المال ہے وہاں پہ، آپ جیسے لوگوں کے لیے تو سامان رکھا ہوا ہے، آپ کیوں نہیں گئی وہاں پہ؟ انہوں نے کہا میں سفید پوش عورت ہوں، میں کیوں جاؤں امیر المومنین کے کیا در پہ مانگنے کے لیے کہ مجھے کھانا چاہیے؟ امیر المومنین کو خود پتا ہونا چاہیے کہ بھئی ان کی امت میں کس طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ عمر بن الخطاب کو لگا جیسے ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ آپ نے کہا آپ ادھر رکے، میں ابھی آتا ہوں۔ آپ دوڑتے ہوئے گئے، رات کے اندھیرے میں آپ دوڑتے ہوئے بیت المال گئے، وہاں سے آپ نے 2-4 بوریاں اٹھائیں آٹے کی، اور جو کچھ سامان ان کے ہاتھ آیا سب آپ نے اٹھایا اور آپ روانہ ہوئے۔ آگے سے ایک اور شخص وہاں سے آتا ہے، انہوں نے کہا امیر المومنین کدھر جا رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا بس ایک بہت ضروری کام ہے، ایک گھر میں سامان دے کے آنا ہے۔ انہوں نے کہا آپ مجھے سامان اٹھانے دیں، آپ کیا کر رہے ہیں، یہ سارا سامان آپ کیسے لے کے جائیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ میرے بوجھ ہیں، یہ مجھے اٹھانے دو، قیامت والے دن تم میرے بوجھ نہیں اٹھاؤ گے، میں اپنے بوجھ خود اٹھاؤں گا، جاؤ یہاں سے۔ آپ وہاں پہ گئے، پھر آپ نے اپنا منہ لپیٹا اور اندر جا کے آپ نے کھانا وہاں پہ رکھا اور کھانا خود بنانا شروع کیا۔ کین یو امیجن؟ امیر المومنین خلیفہ وقت کہتے ہیں بہن آپ پیچھے ہٹ جائیں، خود کھانا تیار کیا، کھانا بنایا، اور اس کو کہا کہ اب اپنے بچوں کو جگاؤ کہ یہ کھانا کھائیں، اور اس نے پھر اپنے بچوں کو اٹھایا اور یہ کیا، اور پھر کہا اگلے دن، اور ابھی تک نہیں بتایا یہ کون ہے، اور کہا اگلے دن آپ جائیں اور آپ میرے نام سے بتائیے گا، یہ نام بتا دیں، فلاں بندے کو ملیں اور اس کو کہیں امیر المومنین کی طرف سے مجھے ڈائریکٹ آرڈر ہے کہ آپ نے مجھے اتنی بوری راشن کی دینی اور یہ سب کچھ دینا ہے۔ تو اس نے کہا بہت شکریہ بھائی، آپ تو میرے لیے فرشتہ بن کے ثابت ہوئے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ سے راضی ہو، بے شمار دعائیں دی۔ جیسے ہی امیر المومنین وہاں سے باہر نکلے تو ایک اور شخص اس عورت کے پاس آیا، اس نے کہا یہ امیر المومنین آپ کے گھر میں کیا کر رہے تھے؟ تب اس جا کے اس عورت کو پتہ چلا کہ یہ شخص جو میری خدمتوں میں لگا ہوا تھا، جو میرے گھر میں کھانے پکا رہا تھا، جس کا اتنا نرم دل تھا کہ ایک چیز کے پیچھے اس نے پوری رات اپنی یہیں پہ ڈیڈیکیٹ کر دی، وہ اصل میں ہمارا امیر المومنین ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہی وہ وجہ ہے کہ جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ جو قوم تھی نا اس کو وہ کامیابیاں دیں جس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔